السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ من کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 8ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں سورۃ الانعام مکمل ہوئی اور سورۃ الاعراف کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ جیسا کہ کل کے درس میں کچھ باتیں آئی تھیں، سورۃ الانعام میں جو مویشی جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کے سلسلے میں مشرکین کے جو عقائد تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا اور فرمایا کہ جب کبھی آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر کے آپ جانور کو ذبح کیجئے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی جانور ذبح کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ غیر اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ شرک کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو ایسا جانور ہم نہیں کھا سکتے۔ کوئی مسلمان ہوگا، غیر مسلم کی تو بات الگ ہے، کوئی مسلمان ہوگا اور درگاہی مسلمان ہوگا، یعنی درگاہ کو جاتا ہے، پیر و فقیروں کے پاس جاتا ہے، ایسا آدمی بھی اگر غیر اللہ کا نام لے کر کے، کسی پیر ولی وغیرہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتا ہے تو ایسا جانور کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنے کے سلسلے میں بات دراصل یہ ہے کہ جو جانور ہیں یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا نام چھوڑ کر کے غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنا یہ ویسے ہی ہوا جیسے مالک کی اجازت کے بغیر چوری کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اللہ رب العالمین کا نام نہیں لے رہے ہیں تو گویا اس میں چوری کر رہے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر، تو یہ ایسے ہی معاملہ ہوا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کرنے کی بات کی گئی۔ دکانوں سے ہم جو گوشت خریدتے ہیں، اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات سال بھر آتے رہتے ہیں کہ اگر مسلمان کا دکان ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر غیر مسلم کا دکان ہے جہاں پر ذبح نہیں ہوتا ہے شرعی طریقے سے، وہ حرام ہے، ہم وہاں سے نہیں خرید سکتے۔ لیکن کچھ مسلمان لوگوں کی دکانوں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ باقاعدہ جانور ذبح نہیں کرتے ہیں، بلکہ جلدی کرنے کی چکر میں بس گردن اڑا کے پھینک دیتے ہیں اور جانور بیچ دیتے ہیں۔ اور مسلمان کا دکان ہے، اگر کسی مسلمان کی دکان کے سلسلے میں بھی یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ لوگ جانور ذبح نہیں کرتے ہیں بلکہ بس ایک جھٹکے میں گردن اڑا دیتے ہیں، مرغی ہو چاہے کوئی بھی جانور ہو، اور ایسے ہی بیچ دیتے ہیں، تو یقیناً ایسا جانور خریدنا نہیں چاہیے۔ اگر خبر پہنچ گئی لیکن یقینی طور پر نہیں معلوم ہے کہ وہ ذبح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے، تو اس کی مسلمانی ہونے کے اعتبار سے، اس کے اسلام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی دکان سے ہم خرید سکتے ہیں۔ جب خبر پکی نہیں ہے ہمارے پاس، کریں تو کیا کریں؟ افواہیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات افواہیں ہو سکتی ہیں، لیکن افواہوں کی بنیاد پر ہم کسی کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں اس کا اسلام کا اعتبار کرتے ہوئے وہ مسلمان ہے، ہاں چلو اس کی دکان سے خریدتے ہیں، بس یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ یقین ہو جائے تو پھر ایسے آدمی کی دکان سے ہم خرید نہیں سکتے، ایسے جانور ہم کھا نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نام کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جائے وہی جانور کھانا چاہیے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے جو عقائد کا تذکرہ فرمایا جانوروں کے سلسلے میں، ایک عقیدہ یہ پیش کیا کہ کھیت جانور وغیرہ جو ہوتے تھے ان میں کا ایک حصہ یہ غیر اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ کھیتی وغیرہ ڈالتے تھے، اس کی جو فصل آتی تھی اس میں سے ایک حصہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ کرتے تھے، اور جانور جو ہوتے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ کر دیتے تھے۔ یہ سب کام شرکیہ کام ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔
اور آج بھی یہ سب ہوتے ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں درگاہوں وغیرہ کے پاس جانے والے، پیروں کے نام پہ فقیروں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ درگاہوں کو جاتے ہیں کچھ کھانے وغیرہ بنا کر لے جاتے ہیں، اس میں سے ایک کھانے کا ایک حصہ نکال کر کے کسی پیر فقیر جو لوگ درگاہوں میں سوئے ہوئے یعنی مر چکے ہیں قبروں وغیرہ میں، ان کے نام پہ کھانا کا حصہ الگ نکالتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پلیٹ میں کھانا ڈال لیں گے یا پھر جو دیگ ہوتا ہے اس میں سے کھانا نکالتے ہیں، تو نکالنے کے وقت تھوڑا کھانا اس کے نام پہ نکال دیتے ہیں درگاہ والوں کے نام پہ، اور اس کو الگ سے رکھ دیتے ہیں، بقیہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بھی شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہی کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کھیت کا حصہ، جانوروں کا حصہ جو الگ سے نکالنا، غیر اللہ کے نام پہ اس کے الگ نکالنا، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتائی ہے۔ چنانچہ یہ سارے کام غلط ہیں، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو غلط کام کرتے تھے ان میں سے ایک کام کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے تھے، وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، اور کہتے وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر یہ جانور کا بچہ اگر مر کر کے نکلا تو پھر ایسی صورت میں سب کے لیے حصہ ہے۔ یعنی یہ لوگ خود اپنی شریعت بنا لیے تھے۔ یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا جو حکم ہے یہ صرف اللہ کی جانب سے ہے، آپ اپنی جانب سے نہیں بنا سکتے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، آپ اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے ان ساری چیزوں کو پیش کیا ہے، چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو لوگ اپنی جانب سے حلال و حرام بنا لیتے ہیں درگاہوں وغیرہ کے سلسلے میں، جیسے میں نے 2-3 مثالیں پیش کی، اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ درگاہوں کے پاس جو جاتے ہیں وہاں پہ جو پیر فقیر بیٹھتے ہیں ان کے پاس بہت سارے مرید آتے ہیں، تو مریدوں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی مرید میرے پاس آئے گا اس کے اوپر کالا کلر کا کپڑا پہننا حرام ہے، فلاں کلر کا کپڑا اس کو پہننا پڑے گا، ایسی باتیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کالا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ننگے سر نہیں رہنا، ہمیشہ ٹوپی لگا کے رہنا، یا پھر کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ننگے سر رہنا پڑے گا۔ ایسی باتیں یہ لوگ اپنی جانب سے بنا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے کا گوشت نہیں کھانا، یہ لوگ بنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ سب کام کیا ہیں؟ یہ سب ساری چیزیں مشرکین مکہ کے عقائد تھے، اور یہی عقائد مشرکین مکہ کے جو پاس تھے آج بھی مسلمان جو کہ نام نہاد مسلمان ہیں ان کے پاس بھی یہی چیزیں آج کل موجود ہیں۔ غرض یہ کہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، شرکیہ کام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اپنی جانب سے آپ کسی چیز کو حلال یا حرام مت قرار دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کچھ چیزوں کے سلسلے میں بتایا کہ کچھ حرام کام ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جس سے سلسلے میں آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، شرک کریں، یہ حرام ہے، آپ شرک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز بتائی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا یہ حرام ہے اسلام میں۔ اور پھر بتایا نحن نرزقکم وإیاہم، آپ کو بھی رزق ہم ہی دیں گے، آپ کی اولاد کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کی اولاد اگر گھر میں آپ کے پیدا ہو رہی ہے تو آپ ہی کے ذمے پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اولاد اوپر سے آتی ہے وہ اپنا رزق لے کر کے آتی ہے، وہ اپنا حصہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آتی ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا نحن نرزقکم، آپ کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں، وإیاہم، اور آپ کی اولاد کو بھی رزق ہم دے رہے ہیں۔ ایک انسان کماتا ہے، رزق کماتا ہے، ایک باپ کماتا ہے، جب اسے اولاد ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی کمائی میں یا تو اضافہ کرے گا یا برکت عطا کرے گا۔
یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تنگی آئے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور چیز جس کو حرام اللہ رب العالمین نے قرار دیا یہاں پر وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جتنے بھی فحش کام ہیں، گندے کام ہیں، جو کہ ظاہر ہوں یا باطنی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، جتنے بھی گندے کام ہیں ان کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے. ان سارے کاموں میں نہیں جانا چاہیے بتایا. اور پھر یتیم کے مال کے سلسلے میں بتایا کہ یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ، انصاف سے کام لو. اور پھر جب آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار میں آپ ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، دھوکہ مت دو. ایک بہت زیادہ عام ہوتا ہے کاروبار میں، چاہے وہ مارکیٹ میں جائیں یا دکان میں جائیں یا پھر بڑے پیمانے پہ لوگ کاروبار کریں، بزنس کریں، اتنا دھوکہ ہوتا ہے، اتنا باریک انداز سے لوگ دھوکہ کرتے ہیں سامنے والے کو کہ پتہ نہیں چلتا ہے. اسے گناہ کہتے ہیں. کہ اس چیز کو اگر آپ کے دل میں خیال ہے کہ کہیں سامنے والے کو معلوم نہ ہو جائے میرے پروڈکٹ میں کیا غلطی ہے، اس میں کیا کمی ہے، سامنے والے کو معلوم ہو گیا تو پھر پریشانی ہو جائے گی. اس کے دل میں اگر کھٹک ہے تو وہ گناہ ہے. اس کے دل کو تسلی ہونا چاہیے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں، میں جو معاملہ کر رہا ہوں وہ صاف ہے. اگر اس کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ میرے دل میں نے غلطی کی ہے، سامنے والا اگر پکڑے گا تو پریشانی ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہے. ایسے کام نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کاروبار میں. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی. اور ایک بات یہ بتائی کہ جب بھی تم بات کرو تو سچی سچی بات کرو، انصاف سے بات کرو، لوگوں کے درمیان ناانصافی والا معاملہ مت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو وصیت کی ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. ہر مسلمان کے ان ساری چیزوں کے سلسلے میں خیال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بڑی تاکید کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورت اعراف ہے. اعراف کا اصحاب الاعراف کا مطلب ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گے اس کے اعمال کے حساب سے. لیکن جن لوگوں کے اعمال برابر برابر ہوں گے، نیکیاں اور گناہ، تو ایسے لوگ جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے کچھ وقت کے لیے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہاں پر، اور وہ لوگ جو جہنمی اور جنتی لوگوں سے بات کریں گے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کچھ باتیں پیش کی. اس مناسبت سے اس سورت کا نام الاعراف رکھا گیا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو جو امتیازات دیے ہیں، انسان کو اللہ رب العالمین نے جو شرف دیا ہے، ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے لباس دیا ہے. یہ لباس جو ہے دراصل ہم جو پہنتے ہیں یہ ہماری عزت کے لیے ہے، یہ ہمارے شرف کے لیے ہے، یہ ہماری زینت کے لیے ہے. یہ لباس اگر ہمارے جسم سے اتر جائے تو ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے یہ مقام و مرتبہ بھی گر جائے گا. اسی کام کے لیے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، بہکایا تھا جہنم میں، اس میں جنت میں. اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان کے جسم سے کپڑے اتروایا، ننگا کر دیا. کہیں تم لوگوں کو بھی ایسا نہ کر دے شیطان. یہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی اور بتایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، کہیں شیطان تم کو بھی اسی طرح فتنے میں نہ ڈال دے. لباس کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہے پر جو بتائی کہ کہیں شیطان تم کو گمراہ نہ کرے لباس کے سلسلے میں. یہ معاملہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، بالکل پتلا لباس، بالکل تنگ لباس، ایسا لباس جس سے عورت کا جسم نظر آئے، ایسا لباس پہنتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس لباس کے سلسلے میں منع فرمایا ہے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو بالکل ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے اس کا جسم پورا ڈھکے، اسے جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی اور کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتی جس سے جھنکار پیدا ہو، یعنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے.
ایسی کوئی چیز نہیں پہن سکتی. اگر برقع بھی پہنتی ہیں تو آج کل کے برقعے کیسے ہیں؟ آج کل کے برقعے ہندوؤں کے یا غیر مسلموں کے جو لباس ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. چمکنے والے برقعے یا ٹائٹ برقعے، ایسا برقع عام لباس سے بیکار ہوتے جا رہا ہے. چنانچہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے عورت کا جسم ڈھکے، عورت بالکل پردے کے ساتھ نکلے، ایسے معلوم ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ جو عورت بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، بے پردگی کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے، ایسی عورت کے سلسلے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، بلکہ داخل ہونا تو الگ بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ محسوس نہیں کر سکتی. اور جنت کی خوشبو وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. کتنی مسافت؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے مختلف اقوال پیش کیے. کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 70 سال. کوئی آدمی اتنے سال اگر سفر کرے گا تو کتنی دور جا سکتا ہے؟ 40 سال یا 70 سال آپ کتنی دور جا سکتے ہیں؟ اتنی دور سے کوئی آدمی جو ہے خوشبو محسوس کر سکتا ہے، لیکن عورتیں اس سے بھی زیادہ دور رکھی جائیں گی جنت سے. چنانچہ عورتوں سے کہا گیا کہ عورتیں اپنا لباس صحیح رکھیں، آتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کبھی بھی ہمیشہ سے پھول یا خوشبو نہ لگائیں، کوئی ایسی چیز نہ پہنے جس سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف چلی جائیں. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسجد کو جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. جب باہر جاتے ہوئے آپ لباس صحیح سے پہننا ہے آپ کو، تو مسجد کو جاتے ہوئے بدرجہ اولا آپ کو صحیح لباس پہننا ہے. عورتوں کے سلسلے میں اکثر مساجد میں یہ بات سننے میں آتی ہے، شکایت آتی رہتی ہے کہ عورتیں خوشبو لگا کر کے مسجد کو آتی ہیں، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے. خوشبو لگا کر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آنے جانے رستے میں جو ہے نا مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ عورتوں کے اور مردوں کے آنے جانے کے طریقے کے سلسلے میں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسے جاتی تھیں، جب راستے میں چلتی تو دیوار سے لگ کر کے چلتی، بالکل کونے سے چلتی، تاکہ مردوں کا آمنا سامنا نہ ہو. اور اس زمانے میں بتاتے ہیں صحابہ کرام، عورتیں اس طرح سے دیوار کو لگ کر کے چلتی کہ بالکل کپڑے لگ جاتے تھے دیوار کو. لیکن آج کل کا معاملہ ایسا ہے کہ بیچ راستے میں عورتیں چلتی رہتی ہیں، مرد سامنے سے آتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن درمیان راستے سے عورتیں چلتی رہتی ہیں. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. عورتوں کو بالکل کنارے سے چلنا چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور بالکل درمیان سے چلیں، راستے کے کنارے سے نہ چلیں جہاں سے عورتیں چلتی ہیں. ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مسجد کو آتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد کو آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے انسان کو آنا چاہیے، لیکن ایسی زیب و زینت نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ پاک صاف اچھا لباس پہن کر کے آنا چاہیے، یہ بات بتائی گئی. اور زیب و زینت سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ پاک صاف لباس تو پہن کر آئے، لیکن مسجد کو آ کر کے گندا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے مسجد کو آ جاتے ہیں، کھا کر کے کوئی چیز پھینک کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر چیونٹیاں آتی ہیں، گندگی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد کتنی پریشانی سارے مصلیوں کو ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. مسجد کو پاک صاف رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے. اگر آپ کو ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا یا کوئی بھی چیز، ایک کاڑی وغیرہ کوئی بھی چیز ملی، اس کو اٹھا لیں، لے جا کر کے باہر پھینک دیں. اس کی بڑی فضیلت احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہے. ایک عورت جو کہ مسجد کی دیوار پر کسی نے تھوک دیا تھا، اس کو کھرچ کر کے اس نے وہاں پر خوشبو لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمل سے بہت خوش ہوئے اور اس کی جنت کی خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے. اور مسجد کی پاکی صفائی کے سلسلے میں، اس کا خیال رکھنے والوں کے سلسلے میں، چنانچہ مساجد کو پاک صاف رکھنا اور اس میں گندگی پھیلانے سے بچنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہر مسلمان کو اس میں جو ہے ذمہ داری نبھانا چاہیے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جیسے میں نے بتایا اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا. جب یہ اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے، جنتی لوگ جنت کو جاتے رہیں گے تو جنتی لوگوں کو یہ لوگ سلام کریں گے، سلام علیکم، سلام کریں گے. جب جہنمی لوگ جہنم جاتے رہیں گے تو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جناب آپ تو دنیا میں دولت تھی، سرداری تھی، بڑی بڑی کرسیاں تھیں، سب کچھ تھا، کیا ہوا وہ سب کچھ؟ آج کچھ کام نہیں آیا وہ سب. تانا ماریں گے یہ لوگ جہنمی لوگوں کو، بڑے
دنیا میں اپنا نام لے کر کے گھوم پھر رہے تھے، کیا ہوا وہ سب کچھ؟ یہ بات کہیں گے آراف اصحاب الاعراف جہنمی لوگوں سے، اور جنتی لوگ کہیں گے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے اپنے رب سے، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کو فلاں چیز ملے گی، وہ ہم کو مل گئی۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جنتی لوگ بھی تانا ماریں گے جہنمی لوگوں کو کہ رب نے تمہارے سلسلے میں تمہیں جو وعدہ کیا تھا وہ مل گیا کیا؟ جہنم مل گئی؟ تم لوگ مانتے نہیں تھے بات کو، اور کہا گیا تھا کہ تمہیں جہنم ملے گی اس کے بدلے میں، کیا مل گئی جہنم؟ جنتی لوگ بھی تانا ماریں گے، وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں وہ چیز مل گئی ہم کو، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے۔ جب انہیں کھانے کی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو یہ لوگ کہیں گے جہنمی لوگ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنتی لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں تھوڑا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا کھانا پانی جو بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ دے دو۔ تو جنتی لوگ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو کھانا پانی جو رزق دیا ہے ہمیں جنت میں وہ کافروں پر حرام ہے، یہ صاف صاف کہہ دیں گے جنتی لوگ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جو بات چیت ہے اس کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ قیامت کے جو مناظر ہیں، جنت اور جہنم کے جو مناظر ہیں، انسان کے دماغ میں ہمیشہ گھومتے رہنا چاہیے کہ میں آخرت کی تیاری کروں، جنت کے لیے تیاری کروں۔ ہم لوگ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، جیسے ہی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں یا پھر ہمارے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے بات ہٹ گئی تو پھر اس کے بعد ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، جنت کو بھول جاتے ہیں، جہنم کو بھول جاتے ہیں، قبر کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، حساب و کتاب جو ہونے والا ہے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا چالاک آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا عقل مند اور چالاک آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے، وہ تیار رہتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ موت کبھی بھی اس کو آ جائے، وہ اب توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے تاکہ جب موت اس کی آ جائے تو صحیح حالت میں اس کی موت آئے۔ یہ چالاک انسان ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ جس کی موت سچائی پر آئی، اچھی موت آئی، حسن خاتمہ آیا، وہ قبر کے عذاب سے بچے گا۔ جو قبر کے عذاب سے بچا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچے گا، اور جو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب انسان ہے۔ چنانچہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ ہماری چھوٹی بڑی جو بھی نیکیاں ہیں اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔